نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من التائبين والشاكرين والحامدين والذاكرين والتوابين اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ ثم الحمدللہ جملہ اسمیہ کا پہلا حصہ ہم نے مکمل کیا جس کے اندر مرکبات ہم نے کیے مرکب جو ہے مرکب تام جملہ اور مرکب ناقص پھر مرکب ناقص کو جملے میں کس کس حیثیت سے وہ استعمال ہو سکتا ہے ان سب کو ہم نے پڑھا پچھلی سیشن کے اندر ہم نے پہلی دفعہ اسم کی حالت نصب میں جانے کی وجہ ہمارے سامنے آئی اور وہ حالت نصب میں جانے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے حروف ہیں جو جب جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں تو جملہ اسمیہ میں کچھ اعرابی تبدیلی لاتے ہیں اور وہ اعرابی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہوتے ہیں مبتدا اور خبر مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے لیکن اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ لازماً حالت رفع ہوتی ہے تو اعرابی تبدیلی کیا لاتا ہے کہ وہ مبتدا کی اعرابی تبدیلی کو میں حالت رفع کی جگہ حالت نصب کر دیتا ہے حروف مشبہ بالفعل کوئی بھی حروف مشبہ بالفعل ہو جب وہ جملہ اسمیہ میں پہلی چیز تو نوٹ کریں کہ وہ ہمیشہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو اعرابی تبدیلی لے کے آتے ہیں جیسے حروف جارہ ہیں حروف جارہ مفرد پہ بھی داخل ہو سکتا ہے کسی مرکب پہ بھی داخل ہو سکتا ہے لیکن حروف مشبہ بالفعل جو ہے وہ لازماً جملہ اسمیہ کے اوپر داخل ہوگا اور جب وہ داخل ہوگا تو اس کے مبتدا کو وہ حالت نصب میں لے جاتا ہے جب وہ حالت نصب میں لے جاتا ہے تو پھر مبتدا نہیں رہتا کیونکہ مبتدا کی جو پرائم کنڈیشن ہے اس کی حالت رفع وہ ختم ہو جاتی چھن جاتی ہے حروف مشبہ بالفعل اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ جب وہ جملہ اسمیہ میں داخل ہوتا ہے تو جملہ اسمیہ کی سارے پاورز اپنے ہاتھ میں ایسی صورت میں جس کو ہم مبتدا کہتے ہیں پھر ہم اسے مبتدا نہیں کہتے بلکہ ہم اس کو اس پرٹیکولر حروف مشبہ بالفعل کا اسم کال کرتے ہیں اور اسی طرح سے خبر کو بھی ہم اس پرٹیکولر حروف مشبہ بالفعل جس کی وجہ سے تبدیلی آئی ہے اس کا ہم اس کو خبر ٹریٹ کرتے ہیں باقی ساری چیزیں ایز اٹ از ہیں کوئی فرق نہیں حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں 2 آپ کے ساتھ ہم نے پڑھے اب تک اور 2 جو ہم نے پڑھے وہ پڑھے جو قرآن مجید میں بہت استعمال میں ایک انا اور دوسرا انا انا اور انا کے اندر بنیادی فرق ذہن میں رہنا چاہیے اور بنیادی فرق کیا ہے انا اور انا میں بنیادی فرق ذہن میں بس رہنا چاہیے کہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے دونوں تاکید پیدا کرتے ہیں دونوں مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں بنیادی فرق یہ کہ انا کو صدارت چاہیے ہوتی ہے وہ جملے کی ابتدا میں آتا ہے جبکہ انا جو ہے وہ جملے کے درمیان آتا ہے داخل وہ جملہ اسمیہ پہ ہی ہوتا ہے لیکن وہ کسی نہ کسی چیز کا پارٹ بنتا ہے یعنی وہ جملہ اسمیہ بننے کے بعد پیچھے والے جملے کا کچھ نہ کچھ پارٹ بنے گا یہ یاد رکھیے گا انا کو صدارت چاہیے ہوتی ہے انا کو صدارت نہیں چاہیے ہوتی ہے انا کے ساتھ جب تاکید پیدا کرتا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ تاکید پیدا کرنے کے لیے لام تاکید بھی استعمال کرتے ہیں تو بعض دفعہ جملے کے اندر آیت کے اندر اگر ڈبل تاکید پیدا کرنی ہو ڈبل زور دینا ہو تو انا اور لام تاکید دونوں کو استعمال کرتے ہیں انا اور لام تاکید دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے اکٹھے سے مراد ہے کہ انا لا کر کے لا انا کر کے نہیں آ سکتا لا انا تو آ ہی نہیں سکتا کیونکہ انا کو صدارت چاہیے تو انا اور لا کر کے نہیں آ سکتا ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں کہ انا کو صدارت چاہیے ابتدا میں آ جاتا اور لام کو جو ہے لام تاکید کو جو ہے وہ خبر کے ساتھ اٹیچ کر دیتے اور ایسی صورت میں ڈبل زور پیدا ہو جاتا ہے لام تاکید آپ کو معلوم ہے کہ کسی قسم کی کوئی اعرابی تبدیلی لے کے نہیں آتا اچھا یہ انا کے حوالے سے ایک چھوٹا پوائنٹ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انا کرتا کیا ہے کہ انا اپنے اسم کو جو ہے وہ حالت نصب میں لے جاتا اپنے مبتدا کو حالت نصب میں لے کے جاتا جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں انا مسلم
اب انا مسلمون ترجمہ سیدھا سادہ ہے، میں مسلمان ہوں. اس کے اوپر میں اگر انا داخل کر دیتا ہوں تو انا جب داخل ہوگا، اس میں انا اگر داخل کر دوں، اب انا جب داخل ہوگا تو یہ انا جو کہ مبتدا ہے یہ حالت نصب میں چلا جائے گا. جب یہ حالت نصب میں جائے گا تو یہ انا یہ بھی ضمیر ہے، تو یہاں مجھے حالت نصب کی ضمیر چاہیے، حالت نصب یا جر کی ضمیر چاہیے. انا کی ضمیر جو ہے وہ یا متکلم جس کو ہم کہتے ہیں وہ یا ہے. اب اس کا مطلب اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ اٹیچ ضمائر ہیں، یہ جو حالت جر اور نصب کے جو ضمائر ہوتے ہیں یہ اٹیچ ضمائر ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اب جو ایکویشن بنے گی وہ اس طرح سے بن جائے گی، وہ بنے گی انا پلس یا، انا پلس یا بنے گی. آپ کو معلوم ہے کہ یا متکلم کی ایک کنڈیشن ہے. یا متکلم کی کیا کنڈیشن ہے؟ یا متکلم کی کنڈیشن یہ کہ اس کو زیر چاہیے. یا متکلم کی کنڈیشن کیا ہے کہ اس کو زیر چاہیے ہوتی ہے. تو قرآن مجید میں آپ کو یہ انا پلس یا متکلم یعنی انا پلس انا یہ جب آئے گا تو یہ آپ کو دو طریقوں سے قرآن مجید میں لکھا ہوا ملے گا. یہ آپ کو اس طرح سے مل سکتا ہے لکھا ہوا انی، اور یہ آپ کو اس طرح سے بھی مل سکتا ہے قرآن میں اننی. یہ آپ کو اس طرح سے بھی مل سکتا ہے اننی کر کے بھی مل سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ ذرا اس چیز کا خیال رکھیے گا. اسی طرح سے جس طرح سے انا ہے اسی طرح سے نحنو بھی ہے. اگر میں آپ کو اس کو کہوں نحنو مسلمون، ہم مسلمان ہیں، نحنو مسلمون ہم مسلمان ہیں، میں اس کے اوپر انا داخل کر دیتا ہوں. نحنو ضمیر ہے، حالت رفع کی ضمیر ہے، مجھے یہاں انا کیا کرے گا؟ انا نے اس کو حالت نصب جر میں لے کے نصب میں لے کے جانا ہے. تو مجھے اب ضمیر حالت نصب جر کی چاہیے جو نحنو کی ضمیر بنتی ہے نا. تو اب اس کی جو سچویشن بنے گی وہ کیا بن جائے گی؟ انا پلس نا. تو یہ قرآن مجید میں آپ کو دو طریقوں سے لکھا ہوا ملے گا. آپ کو یہ اس طرح سے بھی ملے گا انا، اور یہ آپ کو اننا سے بھی ملے گا. یہ دونوں طریقوں سے ملے گا. یہ بھی اسی طرح سے ملے گا اور یہ بھی اسی طرح سے ملے گا. تو یہ صرف آپ کے ساتھ ایک پوائنٹ میں آپ کو انا کے حوالے سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ٹوٹل 6 جو ہے وہ حروف مشبہ بالفعل ہے. 2 ہم پڑھ چکے ہیں انا اور انا. اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہے تو بتائیں، تو پھر باقی 4 جو ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی آج ہم ختم کریں. جی کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ جی سر کوئی سوال نہیں؟ سر ایک کوشچن تھا لاسٹ ایکسرسائز کے حوالے سے. جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آپ نے جو ایکسرسائز دی تھی یہ انا اور انا کے حوالے سے، تو اس میں یقیناً اللہ کی مدد یقیناً قریب ہے، تو اس میں انا نصر اللہ ہی ہوگا، نصرہ ہوگا نا، کیونکہ یہ نصرہ ہوگا نا. بیسکلی تو دیکھیں آپ انا کو ہٹا دیں تو کیا جی بنتا؟ اللہ کی مدد نصر اللہ ہی. جی نصر اللہ ہی ہوتا ہے نا. اور اب وہ ظاہر ہے جب اس پہ جب انا داخل ہوگا تو انا نے کیا کرنا ہے؟ انا نے اپنے مبتدا کو حالت نصب میں لے جانا ہے. تو اسم انا کہیں گے اس کو، نصر اللہ کو پورے یا نصرہ کو کہیں گے؟ نہیں بیسکلی بنا تو پورا ایک مرکب نا. اچھا 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 اوکے. وہ جو پورا مرکب ہوگا وہ اسم انا بن جائے گا، اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ خالی مضاف تو کچھ بھی نہیں بنے گا نا. اب جی مضاف بیسکلی مضاف کی اصل اہمیت مضاف کی ہے، کیونکہ مضاف لے تو ہوتا ہی لازمن جر ہے، آپ کچھ بھی کر لیں تو جو بھی ایفیکٹ آنا ہے وہ مضاف پہ آنا ہے نا. جی ہاں لیکن وہ ٹریٹ پورا مرکب ہوگا، ہمیشہ یاد رکھیے. اسی طرح سے اس سے پہلے جو آپ نے دیا تھا یقیناً علم نفع دینے والا ہے، تو یہاں میں تھوڑی کنفیوز ہوئی. میں اس کی عربی بتا دیتی ہوں آپ کو. ان علما نافعا،
تو کیا یہ ٹھیک ہے جو میں نے کیا؟ میں آپ کو پکچر بھیجنا بھول گئی ہوں اس کی. نہیں آپ اپنا پہلے نارمل بنائے نا, انا کو چھوڑ دیں. علم نفع دینے والا ہے, تو مجھے سمجھ نہیں آیا اس کا. ٹھیک ہے, العلم بھی کر سکتی, العلم نافع. اچھا صرف علم کا پہلے یقیناً ہٹا کے بنانا تھا. مطلب آپ کو دیکھے نا, آپ نے اگر اپنا کنسپٹ کو کلیئر کرنا ہے تو ہمیشہ اصل پہ چلے جائیں. العلم نافع, جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک نا, العلم نافع بھی کر دیں آپ, نافع ہو گیا, علم نفع دینے والا. ٹھیک ہے, تو جب ہم انا اس پہ لگائیں گے تو پھر یہ العلم نافع یہ ہو جائے گا. بالکل اوکے, تو صرف مبتدا پہ آنی ہے نا. جی 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 اوکے ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی دیکھیں, دو آپ نے پڑھ لیے انا اور انا, جو چوتھا ہے وہ ہے کا انا. چوتھا ہے کا انا. کا انا بالکل اسی طرح سے کام کرتا ہے, اسی طرح سے جیسے آپ نے حرف جارہ میں کاف دیکھا تھا نا تشبیہ کے لیے, تو کا انا بھی جو ہے وہ تشبیہ کے لیے آتا ہے, تشبیہ کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن حرف جارہ کے مقابلے میں کا انا کیونکہ اسم ہے, اسم پہ داخل ہوتا ہے, جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے, تو اس میں جو ہے نا آپ یہ سمجھیں کہ پاورز آتا ہے اس میں, اس کی جو آپ یہ سمجھیں کہ یہ زیادہ قوی ہے کمپیئر ٹو کاف تشبیہ کے. لیکن کام یہ اسی طرح سے کرتا ہے جیسے کاف, جیسے آپ نے کہا کل ماؤ, آپ نے کہا پانی کی طرح, تو کا انا بھی جو ہے وہ تشبیہ کا معاملہ دیتا ہے. لیکن کبھی کبھار یہ کا انا جو ہے یہ ظن اور گمان کا مفہوم بھی دے جاتا ہے, ظن اور گمان کا مفہوم بھی دے جاتا ہے. یہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کا کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. لیکن کانا حروف مشبہ بالفعل, پہلی چیز کیا کرے گا ذہن میں فوراً آ جائے آپ کے, کیا چیز کرے گا؟ کانا مبتدا کو حالت نصب میں لے جائے گا. انا نصب میں لے جاتا تھا, لیکن ساتھ ساتھ آپ انا کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ توکید ہے. انا نصب میں لے جاتا ہے, ساتھ ساتھ آپ اس کو کہتے تھے توکید ہے. اس کو آپ کانا کو کیا کہیں گے؟ یہ کانا کیا ہے؟ تشبیہ ہے. کیا ہے؟ تشبیہ ہے. تشبیہ. فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں, جیسے میں آپ سے کہتا ہوں علی اسد, کیا مطلب ہوا؟ علی اللہ کے شیر. علی شیر ہے. اس میں علی اللہ کہاں سے لے کے آیا؟ نہیں سوری, علی شیر ہے, سوری میں اپنے علی شیر, جی علی شیر. میں اس کے آگے کا انا لگا دیتا ہوں. اب کا انا جب آئے گا تو کیا کرے گا کا انا؟ علی اسد. جی, سب سے پہلا کام تو کیا کرے گا کہ اس کو حالت نصب میں لے جائے گا. جب اس کو حالت نصب میں لے جائے گا تو یہ ہو جائے گا علی, ایسے ہی ہو جائے گا جی. کأن علی اسد. اب اس کا کیا ترجمہ کریں؟ شیر کی طرح ہے, بے شک. گویا کہ علی شیر ہے. اب علی شیر ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ صفت ہے علی کیا فزیکلی شیر ہے؟ نہیں, اس کا مطلب ہے کہ گویا کہ علی دشمنوں پر حملہ ور ہونے میں, جرت میں, بہادری میں شیروں کی طرح دلیر ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے میں آپ سے کہتا ہوں قرآن مجید میں ہی آیا تھا, جیسے الکافرون انعام, کیا مطلب ہوا؟
کافر جانوروں کی طرح ہیں، انعام نہیں، کافر جانور ہیں. جانور ہیں. اچھا جی. الکافرون انعام، کافر جانور ہیں. ٹھیک ہے، میں نے اس سے پہلے لگا دیا کأن. کأن کیا کرے گا جی؟ کافرین. کأن کیا کرے گا؟ اس کو حالت نصب. نصب میں لے جائے گا. تو اس کو حالت نصب میں لے جائے گا تو یہ ہو جائے گا کافی رین. رین. کأن ملا کے لکھیں گے تو کأن الکافرین انعام. اب کیا ترجمہ کریں گے سر آپ اس کا؟ کافر جانوروں کی مانند ہیں، جیسا کہ یا گویا کہ کافر جانوروں کی مانند ہے. اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. کأن الکافرین، گویا کہ کافر جو ہے جانور کی طرح. جیسے آپ نے کہا کہ کافر جو ہے وہ جانوروں کے مانند ہے. آپ جس طرح سے لے کے آئیں. آپ اس کے انالیسس بھی کریں سر. انالیسس کریں سر. کس سے پوچھیں؟ جی جی آپ کریں. اچھا. کأن کافرین کا اسم، نہیں کاننا کو پہلے بتائیں کیا ہے. کنا مشبہ بالفعل جی تشبیہ. حروف مشبہ بالفعل. ٹھیک ہے جی. کافرین کو کیا ہو جائے گا؟ اسم کأن. کأن. اور انعام کیا ہو جائے گا؟ اس کی خبر کنا کی متعلق کیا لیں؟ نہیں خبروں کا اننا متعلق کیوں کر رہے؟ خبروں کا اننا. خبروں کا اننا. پھر آپ کہیں گے کاننا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ. اتنی سی بات ہے سر، کوئی اور چیز نہیں. کتنے ہو گئے سر جی؟ 3 ہو گئے. انا، انا، کانا. چوتھا ہے لاکن. چوتھا ہے لاکن. لاکن ایسے ہی جس طرح سے ہم کہتے ہیں لیکن. لاکن کیسے ہی ہے جیسے کہ لیکن. لاکن کیا کرتا ہے؟ لاکن ابہام کو دور کرتا ہے. لاکن کیا کرتا ہے؟ ابہام کو دور کرتا ہے، کسی قسم کے وہم کو دور کرتا ہے. لاکن کیا کرتا ہے؟ وہم کو دور کرتا ہے. لاکن انا جو ہے اس کو صدارت چاہیے، ابتدا میں آتا ہے. انا جو ہے یہ بیچ میں آتا ہے. کاننا جو ہے یہ صدارت بھی مانگ لیتا ہے، یہ بیچ میں بھی آ سکتا ہے. لاکن کبھی بھی ابتدا میں نہیں آ سکتا کیونکہ یہ ابہام دور کرتا ہے. لاکن ہمیشہ 2 جملوں کے درمیان میں آ کے پہلے جملے کی کلیئرٹی دے گا. پہلے جملے کی کلیئرٹی دے گا، اس کے ابہام کو دور کرے گا. کیا کرے گا؟ اس کے ابہام کو دور کرے گا. جیسے مثال کے طور پہ قرآن مجید کے اندر آپ کو، مجھے آیت کا پہلا حصہ تو یاد نہیں آ رہا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ آپ کو میں نے کہا نہیں ابہام کو دور کرے گا. تو جیسے آپ کو میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں لکنہ اللہ ربی. عذاب شدید. جیسے میں نے بھی آپ سے کہا عذاب شدید، یا اس کو اس طرح سے کر لیں عذاب اللہ شدید. مجھے بتائیے عذاب اللہ شدید کیا لگا؟ یہ مرکب اضافی ہے شروع میں، ٹھیک ہے. اور شدید پہ صفت ہے. صفت ہے کیوں؟
سوری خبر خبر ہے نا، تو عذاب اللہ کیا بن جائے گا؟ مبتدا بن جائے گا. جی. ٹھیک ہے نا. تو آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ کا عذاب بہت شدید. ٹھیک. اب اس سے پہلے جو ہے لاکنہ آ گیا. ایکچولی اس سے پہلے لاکن نہیں آ رہا میرے خیال میں. اس سے پہلے نہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں گے اس آیت کو. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل بتاتا ہوں. کیونکہ لاکن کا ایک دوسری چیز کیا ہے کہ لاکن کے اندر ایک اور جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ لاکن جو ہے یہ فعل میں بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن جب یہ لاکن فعل میں استعمال ہوتا ہے تو پھر بغیر تجدید کے ہوتا ہے. اور قرآن مجید میں اکثر جگہوں پر یہ فعل کے ساتھ استعمال ہوا ہے. لیکن میں آپ کو ایک اسم کی ایگزامپل بتاتا ہوں. فار ایگزامپل، کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا دو جملوں کو جوڑتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں القرآن بین. القرآن بین. جی کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی سر. یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. جی بنائیے. مبتدا خبر ہے. القرآن مبتدا ہے، بین خبر ہے. ٹھیک ہے جی. میں اس سے پہلے انا لگا دیتا ہوں. انا کیا کرنا؟ مبتدا کو نصب میں لے جائے گا. تو یہ القرآنوں کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ القرآن. ٹھیک ہے. ان القرآن بین، کیا ترجمہ کریں گے؟ بے شک قرآن واضح ہے. واضح ہے. بے شک قرآن واضح ہے. آگے آتا ہے والکافرون جاہلون. والکافرون جاہلون کیا لگ رہا ہے عاصم صاحب؟ یہ جملے کا دوسرا حصہ ہے، یہ بھی وہی اس میں خبر اور مبتدا وہی چیز آ رہی ہے. دونوں خبر آ رہی ہے. الکافرون مبتدا اور جاہلون اس کی خبر. ترجمہ کیا کریں گے؟ یقیناً قرآن واضح ہے اور کافرین جاہل ہیں. کافر جاہل ہے. ٹھیک ہے. کافر جاہل ہیں. تو اس کا ابہام دور کرنے کے لیے کیا کیا آپ نے اس کے اندر لاکن نہ داخل کر دیا. لاکنہ جب داخل ہو تو لاکنہ کیا کرے گا؟ اس کو حالت نصب میں لے جائے گا. تو یہ کیا بن جائے گا؟ الکافر رینا بن جائے گا. تو ان القرآن بین ولکن الکافرین جاہلون. بے شک قرآن، یقیناً قرآن واضح ہے لیکن کافر جاہل ہیں. کافر نہ واقف، کافر جاہل ہے. لاکنہ کرتا کیا ہے؟ لاکنہ بیسکلی یہ بھی حروف مشبہ بالفعل ہے. اپنے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. لیکن لاکنہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ لاکنہ ایک چیز اور نوٹ آپ نے کی، جو چار آپ نے اب تک حرف پڑھے کون کون سے پڑھے ذرا بتائیے. انا، 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 کأنا، کأنا، لکننا. لاکنہ. ٹھیک ہے. انا، انا، کأنا، لاکنہ. چار آپ نے پڑھے سر. مجھے بتائیے کیا آپ کو اس میں کامن چیز ملی؟ نون پہ تشدید اور زبر جو سب کے اوپر جو ہے یہ سب جو ہے ثقیل ہے. سب ثقیل. سب کیا ہیں؟ ثقیل ہے. سب بھاری ہیں.
ٹھیک ہے. اور جب یہ بھاری ہو کے آتے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ جملہ اسمیہ پہ ہی داخل ہو، اور یہ تمام کے تمام فیل پہ بھی داخل ہو جاتے ہیں اور کسی اور سچویشن میں بھی داخل ہوتے ہیں. قرآن مجید میں یہ آپ کو لائٹر ورژن میں بھی ملیں گے ہمیشہ. آپ یہ دیکھیں گے آپ کو انا بھی ملے گا اس طرح سے، اور ان بھی ملے گا. آپ کو انا بھی ملے گا اور آپ کو ان بھی ملے گا. آپ کو کا انا بھی ملے گا اور کا ان بھی ملے گا. آپ کو لاکنہ بھی ملے گا اور آپ کو لاکن بھی ملے گا. یہ ثقیل ہو کے بھی آتے ہیں اور یہ لائٹر ہو کے بھی آتے ہیں. جب یہ لائٹر ہو کے آتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں مخفف، ہلکے ہو گئے. لائٹر ہو کے آتے ہیں. یہ جب لائٹر ہو کے آتے ہیں انا لائٹر ہو کے آتا ہے ان قرآن مجید میں آپ کو 4 طریقوں سے ملے گا. 4 ڈفرنٹ وجوہات ہیں اس کی ان استعمال ہونے، جس میں سے ایک وجہ انشاءاللہ آپ اگلی دفعہ پڑھیں گے. باقی جو 3 وجہ ہیں وہ آپ اس میں پڑھیں گے جب آپ فیل میں جائیں گے. انا کا لائٹر ورژن آنے، یہ بھی 4 طریقوں سے آتا ہے، یہ بھی آپ اس وقت پڑھیں گے جب آپ فیل میں جائیں گے. کانا، اس کا لائٹر ورژن کان ہے، یہ آپ کو اسم میں بھی مل جاتا ہے لیکن آپ اس کو پڑھیں گے نہیں اتنا، یا آپ اس کو اسی وقت پڑھیں گے جب آپ قرآن مجید سے کے ساتھ زیادہ آپ کا لنک بنے گا. لاکنہ اسم کے ساتھ آتا ہے، کم آتا ہے. زیادہ استعمال اس کا لاکن بیس پر ہے جب وہ فیل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو اس کی بھی زیادہ اپلیکیشن آپ پڑھیں گے کب، جب آپ فیل کی طرف جائیں گے. لیکن یہ صرف آپ کو بتانا ہے کہ یہ 4 جو ہیں، پہلے جو 4 تھے انا انا کانا لاکنہ، یہ ثقیل کہلاتے ہیں. اس کے بعد نون تشدید کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ لائٹر ہو کے بھی آتے ہیں جس کو مخفف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب مخفف ہو کے آتے ہیں، خاص طور پر ان 2 کے بارے میں ذہن میں اچھی طرح سے رکھیں. میں آپ کو پکچر بھی بھیج دیتا ہوں دوبارہ. ان اور ان، یہ ان اور ان قرآن مجید میں 4 مختلف طریقوں سے آتے ہیں. 4 مختلف طریقوں سے مراد ہے کہ ان چاروں کی مختلف سچویشن ہے. یعنی ان جو ہے یہ بطور شرط بھی آ سکتا ہے، ان جو ہے یہ بطور تاکید کے بھی آ سکتا ہے، ان جو ہے یہ بقول جو ہے اپنا نفی کے لیے بھی آ سکتا ہے، اور ان جو ہے وہ زائدہ کے طور پہ بھی آ سکتا ہے. اسی طرح سے ان کا بھی معاملہ ہے. ان جو ہے یہ فعل کو نصب دینے کے لیے بھی آ سکتا ہے، ان جو ہے یہ تاکید کے لیے بھی آ سکتا ہے، ان جو ہے وہ تفسیر بیان کرنے کے لیے بھی آ سکتا ہے، اور ان پھر زائدہ کے طور پہ بھی آ سکتا ہے. لاکن جو ہے جب یہ لاکن نہ ہو کے آتا ہے تب یہ ابہام دور کرتا ہے. لیکن جب یہ لاکن بن کے آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ حروف استدراک ہے، تو وہاں بھی یہ ڈفرنٹ ایک معنی دیتا ہے کسی چیز کو. تو یہ ان چیزوں کا اس وقت استعمال آئے گا جب ہم اس کو مزید اس میں کریں گے. لیکن بس اس میں آپ کے پاس ذہن میں رہنا چاہیے کہیں نہ کہیں خاکہ، کہیں نہ کہیں آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں، تاکہ جب ہم انشاءاللہ ان چیزوں پہ جائیں تو آپ ایک ریکال کر سکیں کہ ہاں اس قسم کی کوئی گفتگو ہوئی. 4 چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، انا انا کانا لاکنہ. 2 رہ گئے. سر ایک سوال ہے، یہ عربی میں جو عام لفظ مستعمل ہے لاکن کہتے ہیں، تو یہ اسی معنی میں کہتے ہیں جو ہم نے آپ سے عام گفتگو میں بھی جو لاکن نہیں کہتا، لاکن لاکن لیکن جس کو ہم کہتے ہیں نا عام زبان میں لیکن لاکن. جی صحیح. اچھا جی، چوتھا ہے لیتا. چوتھا ہے لیتا. یہ پانچواں، سوری 5. یہ کاش کا معنی دیتا ہے، یہ حسرت کا مفہوم دیتا ہے. ٹھیک ہے، کاش کا معنی دے گا، حسرت کا مفہوم دے گا، یہ خواہش کا معنی بھی دے سکتا ہے. لیتا، تو لیتا کو جس طرح سے انا کو آپ نے کہا نا، انا اور انا کو آپ نے کہا حرف توکید،
نصب تو دیتا ہی ہے، حرف توکید کہا آپ نے، کاننا کو آپ نے حرف تشبیہ کہا، لاکنہ کو آپ نے حرف استدراک کہہ دیا، تو لیتا کو جو ہے، لیتا کا بھی ایک لفظ ہے، یہ حرف تمنی کے لفظ ہے. حرف تمنی، آرزو کے لیے، خواہش کے لیے، تمنا کے لیے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں جی آصف صاحب، الاسلام غالب، الاسلام غالب، جی کیا لگ رہا ہے؟ اسلام جی کیا لگ ترجمہ رہا ہے؟ دونوں چیزیں بتائیے نا، لگ کیا رہا ہے آپ کو؟ وہی مبتدا اور خبر. تو بتائیں نا سر. اسلام مبتدا، غالب خبر، ٹھیک ہے، اسلام آپ غالب ہے. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ ہے، مبتدا خبر، ترجمہ کریں. اسلام غالب ہے. ایسا ہے؟ نہیں. نہیں ہے. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کاش، لیتا، لیتا، کاش. اب لیتا ہے کیا کرے گا؟ حالت نصب میں لے جائے گا. لیتا اسلام غالب. اب کیا ترجمہ کریں گے؟ کاش اسلام غالب ہوتا. ہوتا تو پاس میں چلے گئے. اچھا، کاش اسلام غالب ہو، غالب ہو. کاش اسلام غالب ہو، کاش اسلام غالب ہو جائے، جو بھی مفہوم لے جائے. لیکن کیا ہے؟ کاش، حسرت، خواہش. جس طرح سے سورہ یاسین کے اندر آپ دیکھتے ہیں، ایک آیت آپ کو ملتی ہے، قومی. قومی کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ قومی، قومی، جی قومی، میری قوم. میری قوم، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ قومی، مضاف مضاف زور سے بولے، گھبرائے نہیں. مضاف مضاف الیہ ہے. مضاف مضاف الیہ لگ رہا ہے، مرکب اضافی. اضافی. مجھے بتا سکتے ہیں کہ کس حالت میں؟ حالت نصب ہے، رفع کے جر ہے؟ رفعی ہے. رفع کیسے پتہ چلا؟ یا متکلم، اور وہ اس کا قوم کا جو وہ ہے اعرابی حالت، وہ ہلکی ہے، اور اس نہیں میں وہ تو آپ نے بتا دیا نا، مرکب اضافی ہے، تو ہم نے وہاں تو کیس ہی بند کر دیا نا. جی سوال میرا آپ سے تھا، میں نے آپ سے پوچھا مجھے یہ بتائیے حالت نصب ہے، رفع کے جر ہے؟ رفعی حالت ہی ہے. کیسے پتہ چلا؟ مجھے تو کہیں کوئی چیز پیش میں نظر ہی نہیں آ رہی. رفعی کیسے؟ نہیں، یا متکلم ہے نا. تو ریزن دینا، مجھے پراپر ریزن دیں سر. کیونکہ وہ جو مجرور ہے وہ ہوتا ہے اس میں جر میں، تو یا جو ہے متکلم وہ جر کا ضمیر ہے. دوبارہ کہیں سر. جو قومی جو یا ہے یہ ضمیر ہے، اٹیچ ضمیر حالت جر میں. نہیں سر، یہ ٹھیک ہے. اچھا پھر تو اس لیے یہ حالت جر میں ہوا نا. سر یا کبھی قبول ہی نہیں کرتا نا اپنے اوپر. ہاں دیکھیں آپ اقبال صاحب تھوڑا غلط بول گئے. یا متکلم کی تو کمپلسری ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو وہ قبول ہی نہیں کرتا اپنے پیچھے والے اسم کو جب تک وہ حالت جر میں نہ ہو. حالت جر میں نہ ہو. تو میرا سوال آپ سے یہ تھا کلثوم جی کہ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ حالت رفع ہے یا نصب ہے، جر ہے؟ آپ کو اس کو جواب دینا چاہیے، جملے کا کانٹیکس مجھے بتائے گا، کیونکہ اس کی حالت نصب بھی یہی ہوگی، کیونکہ یا کی تو ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو جر چاہیے. جی جی اس کی حالت رفع بھی یہی ہوگی،
حالت جر بھی یہی ہوگی. جملے کا کانٹیکسٹ بتائے گا. اب آپ نے مجھے کہا یہ حالت رفع ہے تو آپ کہیں میں اس لیے آپ سے حالت رفع کہہ رہی ہوں اس کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں. تو اسم کی بنیادی حالت رفع ہوتی ہے, اس لیے یہ حالت رفع ہے. ٹھیک ہے. اب اگر یہ حالت رفع ہے مرکب اضافی تو کیا بن سکتا ہے؟ مبتدا بن قومی میری قوم. ٹھیک ہے, میری قوم, میری قوم یا لمونا. یا لمونا ایک فعل ہے, اس کو چھوڑ دیں ابھی. یا لمونا ایک فعل ہے, اس کو چھوڑ دیں. مستقبل کا یا حال کا فعل ہے کہ وہ جانتے ہیں یا وہ جانیں گے. ٹھیک ہے. تو قومی یا لمونا, میری قوم جانتی ہے یا جانے گی. ٹھیک ہے. تو سورہ یاسین کے اندر وہ کہتا ہے یا لیتا. یا کو بھی چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے. یا کو بھی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں, ترجمے کے لیے سب آپ کہہ لیں اے. ٹھیک ہے. یا لیتا, اے کاش, قومی میری قوم. اب مجھے بتائیں قومی یا کس حالت میں؟ سر یہ تو نصب میں ہی آئے گا کیونکہ لیتا نصب دے دیا. اب یہ نصب میں آئے گا نہیں, اس کی شکل تو یہی رہے گی. جی آپ کہیں گے یہ حالت نصب میں. کیسے پتا چلا حالت نصب میں؟ کیونکہ اس سے پہلے لیتا کی وجہ سے. لیتا, جب تک لیتا نہیں تھا تو آپ نے اس کو حالت رفع کا. اگر اس سے پہلے قومی سے پہلے میں اعلیٰ لکھ دیتا تو پھر یہ کون سی حالت کہلاتی؟ جر کہلاتی. تینوں کنڈیشن میں یہی ہے. جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا. ٹھیک ہے, جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا. اب اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ یا لیت قومی یا لمون, اے کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا, یا میری قوم کو بھی علم ہو جائے, یا میری قوم بھی جان لے. ٹھیک ہے. تو لیتا کیا کرتا ہے؟ حرف تمنی ہے, کاش کا, حسرت کا, ان چیزوں کا مفہوم دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں ایک اور آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھتا ہوں. السعد تلجیہ کدھر ہے آج؟ جی السلام علیکم. کہاں غائب ہیں آج؟ ہاں جی, کہاں غائب ہیں آج؟ آج آپ کلاس میں ہیں کہ نہیں ہے؟ نہیں, میں آپ کی کلاس پوری اٹینڈ کر رہی ہوں. چلے پھر آپ سے نئی چیز کراتے ہیں. کتنے ہو گئے سر جی؟ کتنے ہو گئے سر جی؟ 5 ہو گئے ہیں. کون سے ہو گئے؟ انا, انا, لکنہ. آپ ساتھ دہرائیں. انا کیا کرتا ہے؟ انا کیا کرتا ہے؟ ذرا ریپیٹ کریں. انا تاکید کرتا ہے. ٹھیک ہے. انا بھی تاکید کے لیے یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لکنہ ابہام دور کرتا ہے. فرق بھی بتائیں ساتھ. انا تاکید پیدا کرتا ہے, انا بھی تاکید پیدا کرتا ہے. جی, انا اس کے جملے کے شروع میں آئے گا, انا درمیان. اس کے لیے لفظ استعمال کریں انا کو صدارت چاہیے. انا کو صدارت چاہیے. انا جو ہے اس کو درمیان میں آتا ہے. لکنہ ابہام دور کرنے کے لیے ہے. ایک اور پوائنٹ آپ نے مس کر دیا کہ انا کے ساتھ لام تاکید بھی استعمال ہو سکتی ہے. اگر جملے میں ڈبل زور دینا ہو, زیادہ تاکید پیدا کرنی ہو, تو انا کے ساتھ لام تاکید بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن لام تاکید انا کے ساتھ نہیں استعمال ہوتا, بلکہ انا کے بعد اس کی آگے خبر میں اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. انا کے ساتھ لام تاکید استعمال نہیں ہوگا, انا کے ساتھ ہوگا سر. انا کے ساتھ کبھی نہیں ہوگا. جی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. چلیں جی, انا. تیسرا لکنہ کا انا, سیکوینس میں چلے. ہاں جی. اچھا, کا انا تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. کوئی ایگزامپل دیں. جیسے آپ نے بتایا تھا علی اسد, علی شیر ہے. اگر ہم اس سے پہلے کا قرآن کی ایگزامپل دیں. سورہ رحمان پڑھتی ہیں؟ جی پڑھتی تو ہوں, زبانی
एकदम जवानी तो आती है मैं लेकिन कुछ आयतें ज़हन में रह जाती हैं. मैं आपको एक वो देता हूँ, हो सकता है आपके तवज्जुह से किसी और को याद आ जाए. मरजान. जी मरजान है. चले याकूत. यखरुजु नहीं याकूत. कान्नहुन्नल ये कान्नहुन्नल याकूत वल मरजान. कान्नहुन्नल. अब यहाँ हुन्नल देखें कौन सी ज़मीर है? हालत है नसब और जर की ज़मीर है ना. कान्नहुन्नल याकूत वल मरजान. क्या तर्जुमा करेंगे? बेशक वो सब गोया के वो याकूत और मरजान. बिल्कुल गोया के वो याकूत और मरजान है. इसी तरह से देखें कुरान मजीद में एक और आयत है. कान्नहुम जी को मदद करे सर. कान्नहुम आजाज़ो. चले कान्नहुम आजाज़ो. जी ऊंचे ऊंचे जहाजों की तरह. कान्नहुम आजाज़ो नखलिन. चले अब तो कर दें. खजूर के दरख्तों की अरे मानो. तर्जुमा नहीं करो, आगे तो करें, आयत तो कंप्लीट करें. कान्नहुम आजाज़ो नखलिन. नखलिन खावियतिन. कान्नहुम आजाज़ो नखलिन खावियतिन. गोया के वो खोखली खजूरों के तने हैं. गोया के वो खोखली खजूरों के तने हैं. जी जी तलत जी आगे चले. कान्ना हो गया. लाकिन्ना. लाकिन्ना जो है उसको अभाम दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है ठीक है. और लाकिन्ना पे मैंने आपको कोई ज्यादा एग्जांपल नहीं की, सिर्फ आपको मैंने बताया क्योंकि लाकिन्ना ज्यादा इस्तेमाल आपका फेल पे आता है. ठीक है. बस सिर्फ जहन में रखें 2 पॉइंट लाकिन्ना के हवाले से कि ये इबाम दूर करता है और दूसरी बात ये कि जुमले के बीच में आता है, इब्तिदा में नहीं आता. ठीक है जी. उसके बाद लाकिन्ना के बाद क्या किया आपने? लाता ये लफ्ज मुझे लईता. लईता. जी इसको हर्फ तमन्नी भी कहते हैं. हर्फ तमन्नी ये काश या ये काश हसरत हसरत ख्वाहिश का मायने देता है. ख्वाहिश का मायने देता है. बड़ी खूबसूरत खतरनाक आयत मैं आपको बताऊं अभी. लईता सूरह फुरकान के अंदर है. वो कहेगा लईतनी, ए काश में, लईतनी लम मत्तखिज, नहीं बनाता, फुलानन खलीला, फलाने शख्स को अपना दोस्त. दुनिया में बड़े हम बढ़ चढ़ के कहते हैं मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा बम्बार्ड है, जबरदस्त है, और अपने घरों पे भी लाते हैं और सब कुछ करते हैं. क़यामत के रोज पता चलेगा वो आपका बेस्ट फ्रेंड क्या था. खलीला पता है किसको कहते हैं? खलीला. सैयदना इब्राहिम के लिए अल्लाह ताला ने लफ्ज इस्तेमाल किया खलीला. तो खलीला कहते हैं बहुत ही गहरे दोस्त को. अरबी जबान में खलीला उसको कहते हैं ऐसे, जो ऐसे हो जाए ना. अब अंदाजा कर लें कितनी गहरी दोस्ती होगी. ये मैं गहरे दोस्तों की बात कर रहा हूँ. सूरह फुरकान के अंदर स्टेटमेंट है लईतनी लम मत्तखिज फुलानन खलीला, काश मैंने इसको अपना दोस्त नहीं बनाया होता. अंदाजा करें दुनिया में आप कहते हैं माय बेस्ट फ्रेंड, ये तो बस मेरा अक्स है, ये फिक्र ही नहीं है मुझे. तो ये बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको हम ख्याल नहीं करते, देखते नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला सबके साथ बेहतरी करे. कितने हो गए जी तलत जी? 5 हो गए माशाल्लाह. छठा और आखिरी. एक और खूबसूरत आयत भी है ना सर. आयतें तो इतनी खूबसूरत है, कुरान मजीद तो गुलदस्ता है सर. ये भी यही है ना, यकूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा. बिल्कुल सूरह नबा की आयत है ना. या लैतनी, काश में होता, काश में होता. ये मैं आपके पास, मेरे पास एक जगह पे है, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा कि ये जो ख्वाहिशात है ना, ये काश और हसरत की इतनी कुछ 10-12 तो ऐसी आयात हैं कि जिससे आदमी लरस जाता है.
जिससे आदमी लरस जाता है, अगर लरसने का सोचे वो, अदरवाइज तो आप हाथ ही निकाल दें, किसी को नहीं पता चले। जी आखिरी है लअल्ला, ये भी बड़ा कमाल का है, ये भी बहुत कमाल है। लअल्ला ये इस्तेमाल होता है शायद, उम्मीद है, शायद, उम्मीद, ताकि, शायद लाल्ला को हुरूफे तरज्जी भी कहते हैं, हुरूफे तरज्जी भी कहते हैं, हुरूफे तरज्जी, रजा, हुरूफे तरज्जी भी कहते हैं। ये लाल्ला, देखिए बेसिक कंसेप्ट तो आपको पता चल गया ना कि हुरूफे मुशब्बह बिल फ़िल क्या करता है, अपने मुब्तदा को और हुरूफे मुशब्बह बिल फ़िल सूदी शपगदी जी। अब याद है इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लैता लअल्ला ना तो लगा चली गया उधर के। अच्छा ये करता क्या है बेसिक बुनियादी तौर पे, और लेगा ना ताज़ा बेगम ना बलूम में क्या ये बुनियादी तौर पे क्या करता है कि ये मुब्तदा को हालत नसब में ले जाता है। आपने जो चीज नोट करने वाली जो आपके लिए चीज है ना, ये उसी तरह से जिस तरह से आपने हरफ जारा पढ़े थे। हरफ जारा क्या करता था, अपने इस्म को हालत जर में ले जाता है, लेकिन हर हरफ जारा का एक माना है, वो माना आपके जहन में होगा ना, तो आप उस माना के हिसाब से उसके मफहूम को, उसके असर को समेट पाएंगे। इसी तरह से ये जितने भी हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल हैं 6 के 6, इनके अपने एक माना है, और ये अपने उस माना के हिसाब से जो है ना अपनी उसका असर पैदा करते हैं। वो माना वहीं से निकलता है। ये जो आप तराजुम में देखते हैं ना, ये आपको वहीं से मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ, आपके सामने मैं कहता हूँ, जैसे अस्सातो आपको क्या लग रहा है, मारफा है, हालत रफा में मुब्तदा बन जाएगा। अस्सातो का वैसे तो तर्जुमा घड़ी है, लेकिन नॉर्मली अस्सा जब कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ तो ये क़यामत का एक मफहूम की माने, क़यामत का भी एक क़यामत की घड़ी के मफहूम के हवाले से आता है। तो अस्सातो करीबुन, तो नॉर्मली आपको इसका तर्जुमा क्या मिलता है, क़यामत करीब है, ठीक है, या घड़ी करीब है, या क़यामत की घड़ी करीब है। तो आप जिस तरह से उसको मफहूम में लिखे, सा का माने वैसे घड़ी है, लेकिन ये जो है वो क़यामत के नामों में से नाम है। मतलब क़यामत के अगर नामों की बात करेंगे तो क़यामत के नामों में से नाम है। अब मैं अगर इससे पहले लाल्ला लगा दूं, तो लाल्ला क्या करेगा, सबसे पहला काम तो ये करेगा, मुब्तदा को हालत नसब में ले जाएगा। तो लअल्ला साअता करीबुन, अब इसका क्या तर्जुमा करेंगे जी तलत जी, क्या तर्जुमा करेंगे इसका? जी आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं सॉरी वो म्यूट था। ठीक है, शायद क़यामत की घड़ी करीब है। हाँ, इसका एक तर्जुमा इस तरह से भी हो सकता है, और इसका एक तर्जुमा इस तरह से भी हो सकता है कि आप इसको इस तरह से कहें, ये क्योंकि लाल्ला है ना, अच्छा लाल्ला बाज़ दफा शक और तरद्दुद को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, शक और तरद्दुद को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसका एक तर्जुमा आप इस तरह से भी कर सकते हैं, हो सकता है क़यामत करीब हो, हाँ जी ठीक है, सही, हो सकता है क़यामत करीब। इसी तरह से जैसे आप देखें कि और एग्जांपल में देखने में जरूरत नहीं आती। सर इस तरह सिंपल जैसे हैं लालकुम तत्तकून या तुफ्लिहून, वो भी हो सकती? नहीं, वो आपको सारे मिल रहे हैं ना। जैसे मैं इसलिए मैं आपको कोई इसम की एग्जांपल नहीं देने जा रहा था, नहीं तो आप देखें कुरान मजीद तो भरा पड़ा है। जैसे आप देखें
اللہ تعالیٰ جب سورہ بقرہ کے اندر جب روزے کی آیت آتی ہے تو کیا کہتا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ، امید ہے، آپ کو ترجمہ یہی ملتا ہے تاکہ، کہ کاش، تم امید، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو. سر اسی طرح ہوتا ہے نا لعلک باخع نفسک علی بالکل دیکھیں لعلک باخع نفسک علی، یہ تو آج آپ نے پڑھی ہوگی سب نے. جی جی وہ بھی آپ دیکھیں کیا ہے. اب لعلک کو اگر آپ دیکھیں بیسکلی، اگر آپ دیکھیں، اچھا آپ نے بتایا کہ یہ تھا لاللہ کا ہے نا. بیسیکلی کیا تھا؟ اگر لاللہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ انتا ہوتا نا. جی جی ہے نا، انتا باخعن ہوتا نا، انتا باخعن ہوتا نا، انتا باخعن. آپ ہلاک کرتے ہیں، آپ ہلاک کرتے ہیں نفس کا، آپ ہلاک کرتے ہیں اپنی جان کو. ٹھیک ہے نا. جی اب یہاں اگر لاللہ لگ گیا تو اب یہ کس کے لیے آ گیا؟ یہ تردد دور کرنے کے لیے بھی آ گیا. تو یہاں اس کا مفہوم پھر اس طرح سے ہوگا کہ آپ ہلاک کرنے والے ہوتے ہیں، یا کیوں آپ ہلاک کر رہے ہیں اپنی جان کو؟ کن کے لیے ہلاک کر رہے ہیں؟ کس کے لیے ایسا ہلاک کر رہے ہیں؟ جی ایسا ہو سکتا تھا کہ آپ ان کے لیے اپنی جان ہلاک کر بالکل دیں، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل بالکل اسی طرح سے جی آپ دیکھیں جیسے جس طرح سے سورہ اللہ بھلا کرے سورہ طلاق میں لا تدری لعل اللہ، نہیں جانتے، ہو سکتا اللہ کے پاس اس سے زیادہ بہتر چیز ہے، شاید امید ہے اللہ کے پاس زیادہ بہتر چیز ہے. یہ بہت جو بنیادی چیز تھی وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ حروف مشبہ بالفعل کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے کہ وہ اسم کو جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے. پہلی چیز 6 ہیں، یہ سارے کے سارے جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں. پہلی چیز نہ سمجھتے. حرف جارہ جو ہے وہ مفرد پہ بھی داخل ہو سکتا ہے، وہ کسی مرکب پہ بھی داخل ہو سکتا ہے، لیکن حروف مشبہ بالفعل جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے. اور جب جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے تو اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ کے سارے پاور اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. اور پھر جملہ اسمیہ پہ ایک کام کرتا ہے، پاور سارے لے لیتا ہے، اور جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب میں لیتا ہے. بس ہر حروف مشبہ بالفعل کا اپنا ایک معنی اور اپنا ایک مفہوم ہے. اسی مفہوم کے بنیاد پر آپ اس کو ترجمے میں استعمال کریں، اسی مفہوم اور اسی معنی کے بنیاد پر آپ اس کو ترجمے میں استعمال کرتے ہیں. جس قسم کا ہوگا اس قسم کا آپ اس کو معنی میں استعمال کریں. تو بیسکلی یہ جو چیپٹر جو سیکشن ہم نے کیا ہے بہت چھوٹا، بہت مختصر تھا. اصولاً تو یہ پچھلی کلاس میں آپ کا کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ بلا وجہ 2 کلاس میں چلا گیا کیونکہ پچھلی دفعہ مجھے تھوڑا جلدی جانا تھا. تو آج کی کلاس بھی اس کی وجہ سے آج کی کلاس بھی جو نا آج یہاں ختم ہو گئی، کیونکہ میرے پاس کچھ ہے نہیں ہے اس میں مزید ڈالنے کے لیے. وہ زیادہ ڈالیں گے تو بدصورت ہو جائے گا. تو بس یہ 6 چیزیں تھیں، اس کو ذرا دیکھیے گا. قرآن مجید میں آپ لوگوں کو کچھ آیات بھیجوں گا، اس کی صرف انالیسس کرنے کی کوشش کیجیے گا اور اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کیجیے گا. تو آپ کو میں بہت زیادہ اس پہ نہیں بھیجوں گا. اگلے سیشن کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم اسم کی حالت نصب میں جانے کی کچھ اور وجوہات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے کیا مانوی تبدیلی آتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے آئے گی. تو بس اب بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں رہ گئی ہیں اسم کے حوالے سے. یعنی اسم کا آپ کا بنیادی ختم ہو گیا تھا. اب ہم نے صرف اسم کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ اسم کو جملہ اسمیہ کو منفی کیسے بنانا ہے، جملہ اسمیہ کے اندر حصر کیسے پیدا ہوگا، جملہ اسمیہ کے اندر جو ہے وہ سوالیہ کیسے بنے گا، جملہ اسمیہ جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ اس کے اندر ندا کیسے آئے گی. تو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں رہ گئی ہیں. انشاءاللہ تعالی جس طرح سے ہمارا پورا یہ پلان ہے کہ کوشش یہی ہوگی کہ اس مہینے میں نہیں، کیونکہ اس مہینے میں ابھی اگر دیکھا جائے تو ہماری کم سے کم 4 کلاسز اور ہوں گی. تو ہو سکتا ہے شاید 4 نہیں تو میکسیمم 5 کلاسز کے اندر باقی آپ کی جتنی چیزیں اسم کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ ہو جائیں گے. جب اسم ایک دفعہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے ہم ایک دفعہ گو تھرو کریں گے پورا کچھ قرآن کی آیات کے ساتھ اور کریں گے انشاءاللہ.
اور کوشش تو یہی رہے گی کہ کچھ تھوڑا بہت حصہ فیل کے حوالے سے بھی ہم رمضان سے پہلے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور ٹچ کریں گے. پھر دیکھتے ہیں کہ رمضان میں اگر کوئی ہمارا پلان بن سکتا ہے کوئی کلاس کرنے کا تو دیکھیں گے. عموماً میں رمضان کے اندر گرامر کی کوئی کلاس کرتا نہیں ہوں, تو دیکھتے ہیں کیا حالات رہیں گے, کس طرح سے رہے گا, پھر ہم دیکھیں گے. تو پھر وہ کچھ گیپ آ جائے گا, اس گیپ میں ایسا نہ ہو کہ لمبا گیپ کر دیں آپ لوگ. تو یہ بس مجھے اس چیز کا بڑا ڈر ہے کہ ہمارا سیشن اس طرح سے شروع ہوا ہے کہ بیچ میں رمضان آ گیا ہے. تو بس اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ وہ رمضان میں روزے رکھ کے جو ہے نا ایسا ہو کہ کچھ چیزیں آپ لوگ کی بھول بھلائیوں میں چلی جائیں. ٹھیک ہے جی. تو میرے خیال میں آج کا سیشن بھی کافی عاصم صاحب آسان بھی تھا اور چھوٹا بھی تھا. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بہت اچھا خیال ہے نا آپ کا؟ الحمدللہ. ہاں تو آگے بھی ایسی ہیں, جزاک اللہ خیر. کچھ بھی نہیں ہے, بس آپ پیچھے والوں کو اپنا مضبوط رکھیں. ایک چھوٹا سا سوال ہے جی. جی ارے سلیم بھائی کہاں؟ ہاں جی میں ادھر ہی نکلا ہے آپ. وہ یہ جو آپ نے کام ہوم ورک بھیجا تھا اسی کے سلسلے میں ہے. جیسے وہ پہلا جملہ ہے یقیناً وہ نیک لڑکا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر اس کو مطلب تو اس کا وہی ہوگا, لیکن اگر اس کو یہ اس طرح سے لکھا جائے وہ لڑکا یقیناً نیک ہے, تو اس میں وہ کس طرح سے بنے گا؟ وہ اس میں لڑکا لصالح بالکل وہ لڑکا ذالک ولد. آپ وہ لڑکا, تو وہ لڑکا آپ نے کیا کرنا ہے, آپ دیکھیں وہ لڑکا ایک مرکب بن جائے گا نا, مرکب اشاری. جی ذالک الولد, ذالک الولد. اور لصالح بنے گا. لصالحون, کیونکہ اچھا آپ ٹھیک اتنا تو داخل نہیں کریں گے نا. جی جی زبردست. آپ تو پڑھانے والے ہو گئے. میں نہیں تو آپ جی ضرور پڑھنا, آپ نے تو لصالحون کر کے دکانیں بند کر دی پوری. ماشاءاللہ زبردست. نہیں کہاں جی, ابھی تو اسٹرگل ہی کر رہے ہیں. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں سر, یاد رکھ لیں میری تمام لوگ یہ بات, اور میں یہ بات آپ کو بہت اس کے ساتھ کہتا ہوں. قرآن مجید خاص طور پہ, اور قرآن مجید سے جڑی کوئی بھی چیز کسی کی اجارہ داری نہیں ہو سکتی. بڑے سے بڑا بھی ہو اس کی بھی اجارہ داری نہیں. ہاں ہر آدمی کے اپنے ایکسپیرینس, اپنے کام, اپنے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نالج دوسرے سے بہتر ہو سکتی ہے. لیکن کوئی آدمی اگر اس پہ کہیں وہ کامل ہے, سوال ہی پیدا نہیں. کامل کوئی نہیں ہو سکتا. کامل صرف اور صرف اگر اس زمین کے اوپر اگر کوئی ذات ہو سکتی ہے تو وہی ہو سکتی ہے جو صاحب قرآن, اور صاحب قرآن ہم سب کو معلوم ہے کون ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا, کوئی بھی نہیں ہو سکتا. آپ اگر تفاسیر پڑھیں تو آپ کو بہت ساری تفاسیر میں ملے گا کہ اس فلانی آیت پہ صحابہ کا اختلاف ہے. کیوں ہے پھر اختلاف؟ کیوں ہے مجھے بتائیں, صحابہ کا کیسے اختلاف ہو گیا, کیسے؟ تو کسی کی اجارہ داری نہیں ہے سر, کسی کی اجارہ داری نہیں. تو یہ کبھی بھی یہ اس کانفیڈنس سے پڑھا کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ کلام مجھے صرف اور صرف میرا رب سکھائے گا. آپ اگر یہ گرامر اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے اگر نیوز پیپر عربی کا پڑھنا ہے تو آپ یہ گرامر کی کلاس مت کریں, وہ میں نہیں پڑھا سکتا. میں تو آپ کو پڑھاتا ہی اسی نیت سے ہوں کہ میں تو صرف آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ایک وہ ہوں جو آپ کے سامنے کچھ رکھتا ہوں. کرائے گا آپ کو اللہ, تو اللہ کرائے گا, میرا نام خود بخود آ جائے گا. ٹھیک ہے نا, سیدھی سیدھی بات ہے. میرا کوئی کمال نہیں ہے, جو کچھ آپ سیکھیں گے اللہ آپ کو سکھائے گا. یاد رکھ لیجیے, اللہ کا کلام ہے, اللہ خود سکھائے گا, کوئی نہیں سکھائے گا. بس صرف اللہ آپ سے صرف ایک چیز چاہتا ہے کہ تھوڑا وقت دے دو اس کو, تھوڑا وقت دے دیں, آپ انشاءاللہ خود بخود کریں گے. انشاءاللہ جیسے آج آپ نے کیا اسی طرح سے دوسرے لوگ بھی کریں گے, آپ بھی کریں گے, اور اس سے بہت بہتر کریں گے. اس سبجیکٹ کے بارے میں تو ہمیشہ یہ کانفیڈنس رکھیں اپنا کہ میں اس کو بہت اچھا کر سکتا ہوں, اور کوئی بھی دوسرا آدمی آپ کو کوئی نہیں مل سکتا جو آپ کو یہ کہے کہ میں, آپ کو دنیا میں لوگ ملیں گے جو کہیں گے میں میتھس کا چیمپئن ہوں, میں اکاؤنٹس کا چیمپئن ہوں, میں فزکس کا چیمپئن ہوں, میں کیمسٹری کا چیمپئن ہوں. کوئی مائیکل لال آپ کو مل جائے اور کہے کہ میں قرآن کا چیمپئن ہوں, کوئی نہیں سکتا. اور اگر وہ یہ کہتا تو جھوٹ کہتا, کوئی نہیں سکتا, کر ہی نہیں سکتا. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال کا جو نالج ہے وہ ہو سکتا ہے طلعت جی سے بہتر ہو, عاصم صاحب کی نالج ہو سکتا ہے فلانے سے بہتر ہو. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں,
لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کامل ہے. تو اس بارے میں تو بالکل بے فکر رہیں, بے دھڑک رہیں, بالکل ٹینشن فری ہو کے پڑھیں انشاءاللہ تعالی. اللہ سے اپنے بس یہی دعا کیا کریں. ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ اللہ میری گرہ کھول دے. جس دن گرہ کھلی نہیں, آپ نے مجھے آ کے پڑھانا ہے, میں پڑھاؤں گا. آپ کیا کر رہے ہیں سر, یہ ایسے نہیں ہے, آپ وہی 1940 کی چیزیں پڑھا رہے ہیں, میں آپ کو ایڈیشن بتاتا ہوں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر جی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.